اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں بڑے بڑے جو واقعات پیش آئے جن میں آپ کو بڑی تکلیف کا اور بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، ان میں سے ایک غزوہ احد ہے کہ جس میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کافی زخمی ہو گئے تھے۔ یہ واقعہ بڑا تفصیلی ہے اور قرآن مجید میں بھی اس واقعے کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا۔ غالباً 3 رکوع ہیں یا اس سے کم و بیش اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر اس غزوہ کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ یہ جو غزوہ ہوا تھا اس کے اندر مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا، مسلمان شہید ہوئے، مسلمان زخمی ہوئے، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے۔ قرآن مجید کے آیات کی روشنی میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کی جائے گی کہ یہ جو فتح ہو رہی تھی، فتح ہوتے 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 اچانک شکست کیسے ہو گئی تھی، اس میں مین خرابی کہاں پیدا ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس غزوہ کے لیے مدینہ سے چلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1000 آدمی تھے، 1000 بندہ تھا نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ راستے میں 300 منافقین نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، اور جب 300 نکل گئے باقی 700 بچ گئے، اور ان 300 میں سے جو ان 300 کا جو سردار تھا اس کو کہتے ہیں عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، کہ وہ منافقین کا بھی سردار تھا، نام اس کا عبداللہ تھا۔ حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام کو سب سے زیادہ پیارا نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، لیکن اس کے کام دیکھ لیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قاتل تھا اس کا نام عبد الرحمن تھا۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں رئیس المنافقین عبداللہ اور حضرت علی کا قاتل عبد الرحمن، نام اس کا عبد الرحمن تھا۔ ناموں سے کچھ نہیں ہوتا، یہ تو انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں۔ اگرچہ اللہ کو یہ نام بڑے پسند ہیں، لیکن ظاہر ہے جب تک انسان کے اعمال اچھے نہ ہوں تو ناموں سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں بھی مشہور ہے یہ نام وزنی ہے، یہ نام ہلکا ہے، یہ نام اس مہینے میں رکھنا ہے، اور ایک نیا جو ہے وہ سلسلہ شروع کر دیا لوگوں نے۔ نام کا مطلب اور مفہوم صحیح ہو تو بس رکھ دیا جائے۔ تو یہ عبداللہ بن ابی منافق 300 بندوں کو لے کے واپس، باقی رہ گئے 700۔ اب ان 700 کے ساتھ نبی علیہ السلام نے کفار کا مقابلہ کیا۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے کہ بھائی میں نے تو تم سے فتح کا وعدہ کیا تھا، تو میں نے تو تمہیں فتح دے دی تھی۔ غزوہ احد میں جب تم لڑ رہے تھے تو میں نے تو تمہیں فتح دے دی تھی، لیکن تم نے خود ہی ایک ایسا کام کر دکھایا، اللہ کی نافرمانی کر دکھائی، بس پھر اللہ کی مدد ہٹ گئی، اللہ کی مدد ہٹ گئی۔ وہ غلطی یہ تھی منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، کہ تم میں سے اگرچہ ایسے لوگ بھی تھے جو جن کے نظروں میں آخرت تھی، جو آخرت کے حصول کے لیے اور آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے جنگ لڑ رہے تھے، لیکن کچھ وہ بھی تھے کہ جن کے دل کے اندر دنیا کی محبت آ گئی تھی، وہ دنیا کے لیے لڑ رہے تھے۔ بس اللہ نے فرمایا بس یہ غلطی تھی تو میں نے تم سے اپنی مدد پھیر لی، میں نے تم سے اپنی مدد پھیر لی، تمہیں آزمائش کے اندر مبتلا کر دیا، اگرچہ میں نے تمہیں یہ غلطی معاف کر دی تمہاری،
کہ تم میں اندر جو دنیا کی محبت آ گئی، میں نے یہ معاف تو کر دیا ہے، لیکن اس کی وجہ سے میں نے تم سے اپنی نصرت چھین لی تھی، وہ جو کامیابی تمہارے قدموں کے نیچے آتی جا رہی تھی وہ میں نے کھینچ لی تھی۔ یہ تھی اصل خرابی جو اس وقت پیدا ہو گئی تھی کہ کچھ ایسے کام سرزد ہو گئے کہ جس سے دنیا کی محبت کی بدبو آ رہی تھی۔ تو دنیا کی محبت کی بدبو آنے لگ جائے، اللہ کو تو یہ بات گوارا ہی نہیں ہے، اللہ کو یہ بندے پسند نہیں آتے تھے۔ وہ دنیا کی محبت وہی تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے چند صحابہ سے کہہ دیا تھا کہ تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، ہم جنگ کے لیے جا رہے ہیں، تم نے یہاں کھڑے رہنا ہے، تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، تمہیں قتل کر دیا جائے، جو کچھ بھی ہو جائے، تم نے یہاں سے نہیں ہلنا، ہم جنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ جب نبی علیہ السلام چلے گئے، جنگ شروع ہو گئی، مسلمان جیت رہے تھے، یہ جو صحابہ جن کی نبی علیہ السلام ڈیوٹی لگا کے تھے تم نے اپنی جگہ سے نہیں ہلنا، انہوں نے سمجھا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، مسلمان جیت رہے ہیں، چلو جاتے ہیں، اب جو مال پڑا ہوا ہے مال غنیمت اس کو جا کے سمیٹتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، جنگ تو ختم ہو گئی ہے۔ بس جب یہ مسلمان اپنی اس جگہ سے ہٹے کہ جس جگہ پہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہاں سے تم نے نہیں ہٹنا، تو بس جنگ کا جو سارا نقشہ ہی بدل گیا۔ پھر کفار نے پیچھے کی طرف سے آ کے مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا، تو مسلمان کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ جس طرح چکی کے دو پاٹوں کے درمیان گندم آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، پس جاتی ہے۔ یہ ہو گیا تھا مسلمانوں کا حال کہ درمیان میں مسلمان تھے، آگے بھی کافر تھے، پیچھے بھی کافر تھے۔ پھر اسی دوران حضرت حمزہ شہید ہوئے تھے۔ اور اس موقع پہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جنے چنے صحابہ رہ گئے، تتر بتر ہو گئے سارے، سمجھ نہیں آ رہی تھی کدھر جانا ہے۔ اور اس موقع کے اوپر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، آپ کے دانت کا کچھ حصہ شہید ہو گیا، آپ کا سر مبارک زخمی ہو گیا۔ یہ آپ نے بھی شاید واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے اللہ کے نیک بندوں میں سے گزرے ہیں، یہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے، لیکن نبی علیہ السلام کی زیارت نہیں کر سکے تھے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے لیکن نبی علیہ السلام کی زیارت نہیں کر سکے۔ تو جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں موجود ہو اور نبی علیہ السلام کی زیارت نہ کر سکے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تابعی تو ہوتا ہے جو بعد میں آتا ہے، یہ وہ ہے جو زمانے میں ہے لیکن دیکھ نہیں سکا، صحابی نہیں بن سکا، اس کا نام کیا ہوگا؟ پھر ایک تو صحابی ہے نا، ایک تابعی ہے۔ تابعی کا بھی آپ نے سنا ہے جس نے صحابی کو دیکھا ہو۔ اب یہ وہ بندہ ہے کہ جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھا بس کسی وجہ سے نہیں دیکھ سکا، ایسے آدمی کو کہتے ہیں مخضرم یا مخضرمین۔ مخضرمین جیسے ہم تابعین کہتے ہیں ایسے مخضرمین، ایک بندہ ہو تو اس کو مخضرم۔ ہاں، یہ وہ تھے کہ جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھے لیکن نبی علیہ السلام کو، وہ جو تابعین ہوتے ہیں نا وہ تو ہوتے ہی نبی علیہ السلام کے زمانے کے بعد کے ہیں، وہ ہوتے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کے زمانے کے آدمی تھے اب ایسے کرنے، لیکن نبی علیہ السلام کو دیکھ نہیں سکے، یہ مخضرمین میں سے تھے۔ اور مخضرمین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں موجود ہوں لیکن نہ دیکھ سکے۔ تابعین وہ لوگ ہوتے ہیں جو آتے ہی بعد کے اندر ہیں، بعد میں پیدا ہوتے ہیں، اور ظاہر جو بعد میں پیدا ہوں گے وہ دیکھ بھی نہیں سکیں گے۔ تو یہ مخضرمین میں سے ہیں اویس کرنی۔ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لوگوں نے یہ مشہور کیا ہے کہ جب ان کو یہ بات پتہ چلی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، انہوں نے اپنا ہی دان توڑ دیا، خود اپنا دان توڑ دیا۔ اب انہوں نے جب اپنا دان توڑا تو انہوں نے پھر یہ سوچا کہ پتہ نہیں نبی علیہ السلام کے دندان مبارک میں سے کون سا دان شہید ہوا تھا، انہوں نے دوسرا بھی توڑ دیا۔ اس طرح کرتے کرتے انہوں نے سارے ہی توڑ دیے، یہاں تک کہ اب کوئی دانت نہیں رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے آسمانوں سے کیلا بھی نازل کیا کہ اب یہ ان کا دانت کچھ رہا نہیں، تو اب کچھ کھانا تو ہے، تو چلو اب کیلا جو ہے وہ تو ظاہر ہے دانت نہ بھی ہو تو بندہ کھا ہی لیتا ہے۔ تو یہ ایسی بات ہے بس جو لوگوں کی بنائی ہوئی باتوں میں سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بڑے بڑے صحابہ جنہوں نے یہ واقعہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، انہوں نے تو نہیں دان توڑے اپنے،
وہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ یہ ہمارے نبی علیہ السلام کا دام مبارک، ان کو تو پتہ بھی تھا کہ زخمی کون سا ہوا ہے، وہ تو دیکھ رہے تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو تو آپ کے جو زخم لگ گئے تھے ان زخموں کی صفائی حضرت علی اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ تو وہ بھی صاف کر رہے تھے۔ ان میں سے کسی نے یہ نہیں کیا کہ چلے ہم داندوں کو توڑتے ہیں۔ یہ بات کے اندر ایک چیز پیدا کر دی گئی اور اس کو پھر عشق رسول اور محبت رسول پتہ نہیں کیا کچھ نام دے دیے گئے۔ یہ بس بنائی ہوئی باتیں حضرت ویسے کرنے نے بالکل ایسا نہیں کیا تھا، نہ ہی ان کی شان کے مناسب ہے۔ جن کو اللہ نے سمجھ بوجھ دی ہو وہ ایسا نہیں کرتے۔ تو غزوہ احد کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے۔ وہ دندان مبارک جو شہید ہوئے تھے، ہمارے ہاں بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ دانت ہے تو سارا ہی نکل گیا تھا۔ ایسے نہیں ہوا تھا۔ جس طرح ہم کہتے ہیں دانت گھس گیا تھا، گھس جانا ہوتا ہے نا تھوڑا سا، اس طرح ہوا تھا۔ تو اب یہ حالت ہو گئی تھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، انہوں نے چھوڑ دیا۔ قرآن مجید کہتے ہیں کہ ان کے اس عمل کی وجہ سے دنیا کی محبت کی بدبو آ رہی تھی، دنیا کی محبت کی بو آ رہی تھی، تو میں نے سارا نقشہ ہی بدل دیا۔ میں نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا کہ جو میں نے کہا تھا کہ تمہیں میں فتح دوں گا، فتح تو مل رہی تھی، لیکن جب تمہارے اندر سے مجھے یہ سمیل آنے لگی تو میں نے پھر اپنی وہ نصرت والا وعدہ پھیر دیا۔ وہ میں نے بتا دیا کہ صحابہ نے وہ جگہ چھوڑ دی تھی جو نبی علیہ السلام نے ان کے لیے منتخب کی تھی۔ بس یہ وہ چیز تھی کہ جس سے دنیا کی محبت کی بدبو آ رہی تھی، اللہ نے سارا نقشہ ہی بدل دیا۔ یہ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے قوانین کے اندر کس قدر مضبوط ہے۔ خود نبی علیہ السلام موجود ہیں۔ قرآن مجید میں یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کے اندر یہ آئی تھی، باقی تو سارے جان ہتھیلی پہ رکھ کے لڑ رہے تھے، باقی تو سارے ہی لڑ رہے تھے۔ وہ تو چند لوگ تھے جن کی نبی علیہ السلام نے ڈیوٹی لگائی تھی، یہ ذمہ داری لگائی تھی کہ تم نے نہیں ہلنا، بس ان کی غلطی کی وجہ سے سب کو یہ نقصان بھگتنا پڑا، سب کو نقصان بھگتنا پڑا۔ اس سے ہمیں اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے قوانین کیسے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کمی برداشت نہیں فرماتے کہ دنیا کی محبت کے لوگ اگر جہاد کریں گے، دنیا کی محبت کے اندر مبتلا لوگ اگر جہاد کریں تو اس جہاد سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ ایمان سے بھرے ہوئے لوگ جن کے دلوں کے اندر ایمان بھرا ہوا ہو، وہ پھر جب آواز بھی لگاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی آواز کی وجہ سے بھی دشمنوں کو ہلا کے رکھ دیتا ہے، دشمن ڈر جاتے ہیں۔ لیکن جو دنیا کی محبتوں کی چیزیں لے کے اور دنیا کی محبت کو لے کے جتنے مرضی نعرے لگاتے بھی رہیں، اس سے کسی کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کہ بہت سارے جن اور بہت سارے انسان، بہت سارے جن اور بہت سارے انسان وہ تو پیدا ہی ایسے ہوئے ہیں، ان کی حرکات ہی ایسی ہیں کہ وہ یہ اپنے آپ نے عمل سے یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم نے سیدھا جہنم کے اندر ہی جانا ہے۔ قرآن مجید کا یہ فیصلہ ہے، اللہ نے یہ خبر دی ہے کہ بہت سارے جن اور بہت سارے انسان وہ تو ایسے کام کرتے ہیں گویا کہ انہوں نے جہنم کے اندر ہی جانا ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اللہ نے پھر ان کی یہ غفلت بتائی کہ اصل میں وہ کرتے کیا تھے۔ اللہ نے فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا۔ ہم نے ان کو 3 بڑی نعمتیں دی تھیں، ہم نے ان کو 3 بڑی بڑی نعمتیں دی تھی، لیکن انہوں نے ان نعمتوں کی قدر نہیں کی۔ ہم نے ان کو دل دیے تھے، دل، لہم قلوب لا یفقہون بہا،
لیکن انہوں نے اس دن سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، اللہ کی محبت کو انہوں نے کوئی جگہ نہیں دی، وہ دلوں سے انہوں نے سمجھنا چھوڑ دیا تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ دلوں کو دین کے لیے استعمال کرنا کتنا ضروری ہے، کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو دل دیے تھے، وہ ان دلوں سے سمجھتے ہی نہیں تھے، ان دلوں کے ذریعے وہ کچھ نہیں سمجھتے تھے، ہم نے ذہن دیا تھا، عقل دی تھی، وہ دل و دماغ سے کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ہم نے ان کو آنکھیں دی تھی، وہ ان آنکھوں کے ذریعے سے نہیں دیکھتے تھے۔ دین لٹ رہا ہے تو لٹنے دو، کھاؤ پیو اور مزے کرو، بس یہ ان کے نزدیک کام تھا، دین کی کوئی فکر نہیں تھی ان کو۔ تو ان کو دل دیے تھے، سمجھتے نہیں تھے، اور ان کو آنکھیں دی تھی، ان سے وہ دیکھتے نہیں تھے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کو ہم نے کان دیے تھے، وہ ان کے ذریعے سنتے نہیں تھے۔ جن آدمیوں کے اندر یہ صفات ہوں، وہ یہ سمجھ لیں کہ ہم پیدا ہی جہنم کے لیے ہوئے ہیں، ہم پیدا ہی جہنم کے لیے ہوئے ہیں۔ جن کے اندر یہ تین صفات آ گئی کہ وہ دلوں کے ذریعے سمجھتے نہیں ہیں، وہ آنکھوں کے ذریعے سے دیکھتے نہیں ہیں، اور کانوں کے ذریعے سے سنتے نہیں ہیں، اللہ نے فرمایا وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ مرتے ہی سیدھا جہنم کے اندر جانے والے ہیں۔ اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون، اور ان کو چاہیے کہ وہ یہ سمجھ لیں کہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی جانور رہ رہے ہیں، یہ ان جانوروں سے سب سے زیادہ بدتر ہے، یہ ان جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ کہ دل دیا ہے سمجھنے کے لیے، آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، کان دی ہیں سننے کے لیے، لیکن یہ وہ دیکھنا، وہ سننا، وہ سمجھنا نہیں جو ہم آج کل کر رہے ہیں۔ یہ وہ دیکھنا ہے، یہ وہ سننا ہے، یہ وہ سمجھنا ہے جس کا اللہ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے۔ وہ دیکھنا نہیں ہے، وہ سننا نہیں ہے، وہ سمجھنا نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جب یہ چیزیں انسانوں کے اندر سے نکل جائیں، وہ یہ سمجھ لیں کہ پیدا ہی جہنم کے لیے۔ یہ ان آیات میں سے ہے جو میں نے آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ ان آیات میں سے جو انسان کی زندگی کو ہلا دینے والی ہے۔ اگر انسان تھوڑا سا اس میں غور کرے کہ اللہ نے فرمایا کیا ہے، کہ بہت سارے جن اور انسان تو جہنم کے اندر ہی جا رہے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں اس وقت کتنے آبادی ہے انسانوں، کتنے انسان ہیں جو اس وقت رہ رہے ہیں۔ تقریباً 7 سے 8 ارب انسان ہیں جو اس وقت اس دھرتی کے اوپر رہ رہے ہیں، اور اس میں مسلمان کتنے ہیں؟ تقریباً 1.25 ارب ہیں یا 1.5 ارب ہے۔ کہ ان مسلمانوں میں سے بھی نمازی کتنے ہیں؟ کیوں جی کتنے ہیں؟ بہت کم ہیں، بہت ہی کم ہیں۔ پھر ان نمازیوں میں سے جو پکے نمازی ہیں وہ پھر اور کم ہیں۔ پھر پکے نمازیوں کے اندر بھی خرابیاں ہیں، اخلاق کے اندر کمزوری ہے، معاشرت کے اندر کمزوری ہے، گھر کے اندر رہتے ہیں تو اس کے اندر کمزوری ہے۔ اگر ہم اس طرح کانٹ شانٹ کرنے لگ جائیں تو کتنے باقی بچیں گے؟ کتنے باقی بچیں گے؟ کچھ بھی نہیں رہے گا۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بہت سارے جنوں انس تو جہنم کے راستے کے اوپر چل رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دی ہے باخبر کرنے کے لیے کہ تم نے ایسے نہیں کرنا، لوگ جا رہے ہیں تو ان کو جانے دو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب اہل جنت جنت کے اندر جائیں گے تو وہ دنیا کے اندر جن کے ساتھ رہتے تھے نا، تو کہیں گے جب وہ فلاں نظر نہیں آ رہا، وہ جو فلاں ہمارے ساتھ ہوتا تھا وہ نظر، اس کو تلاش کرتے رہیں گے نہیں ملے گا، تو پھر سمجھ آئے گی وہ تو جہنم کے اندر ہے، وہ تو جہنم کے اندر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو جنتی جہنمی ہے نا، اکٹھے ہی چل پھر رہے ہیں، اکٹھے ہی ہیں سارے، ہاں ایسے ہی ہیں، بس یہ ادھر ہی ہیں صاحب جنہوں نے ہم میں سے ہی ہیں جنت میں جانے والے، اور اللہ ہماری حفاظت فرمائے جہنم سے۔ یہ اکٹھے ہی ہیں، اکٹھے ہی رہ رہے ہیں کہ جب وہ جائیں گے نا جنت میں تو تلاش کریں گے اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو، نہیں ملیں گے، پھر پتہ چلے گا کہ وہ تو کہیں اور ہے، وہ ادھر نہیں ہے۔ تو یہ انسان کو اللہ کی فرما برداری ہے کہ جو انسان کو جہنم سے بچا سکتی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا، غزوہ احد کی جب میں بات عرض کر رہا تھا، میں نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا کہ تمہیں فتح پہ فتح ہو رہی تھی، دشمن بھاگ رہے تھے، تم آگے بڑھتے جا رہے تھے، بس تمہارے اندر دنیا کی محبت کی بو آئی تھی تو میں نے اپنی فتح پہ نصرت کا وعدہ میں نے تم سے چھین لیا تھا۔
لیکن وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، میں نے تمہیں معاف کر دیا تھا، معاف میں نے کری، غلطی تو تم نے کی تھی، میں نے تمہیں معاف کر دیا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، نبی کے ہوتے ہوئے دنیا کی محبت اگر اہل اسلام کے اندر آ جائے تو اللہ کی مدد اٹھ جاتی ہے۔ اگر نبی کے ہوتے ہوئے بھی اہل اسلام کے اندر اور اہل ایمان کے اندر دنیا کی محبت تھوڑی دیر کے لیے بھی آ جائے، اللہ کی نصرت اٹھ جاتی ہے۔ تو جو لوگ دنیا کی محبت میں لتھڑے ہوئے ہوں وہ کس کی سرپرستی میں رہ کے جہاد کر سکتے ہیں؟ وہ کس کی سرپرستی میں، کس کی نگرانی میں رہ کے نیکی کا کام کریں تو ہم یہ کہیں کہ وہ قبول ہو گیا ہے؟ اس بیماری سے نکلنا پڑے گا، اس بیماری سے نکلنا پڑے گا، شیطان سے ٹکر لینی پڑے گی۔ نظر آ رہا ہے کہ شیطان کھل گیا ہے، دیکھیں نا مسجدوں کا کیا حال ہو گیا، نظر آ رہا ہے کہ شیطان کھل گیا۔ اور اگر یہ کہیں لوگوں کو کہ آپ شیطان کے ہتھ کنڈوں میں ہیں، ہم تو نہیں، ہم تو اچھی زندگی گزار رہے ہیں، شیطان ہم تو اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں، لیکن اب دیکھ لیں آپ کیا حال ہو رہا ہے۔ یہ باتیں سوچنے کی ہیں، اس لیے کہ ہم نے مرنا ہے، یہ باتیں سوچنے کی اس لیے کہ ہم نے مرنا ہے، ہم نے اپنے رب کو جواب دینا ہے۔ یہ باتیں سوچنے کی ہیں کہ جب ہم اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گے ہم کیا جواب دیں گے۔ اپنی فکر بھی ضروری ہے، اور جو ہمارے رشتہ دار ہیں، جو ہمارے پڑوسی ہیں، ان کی فکر کی بھی ضرورت ہے۔ یہ کوئی میرے بھائیو زندگی نہیں ہے کہ ہم اٹھیں، ہم کھائیں پئیں اور اچھے طریقے سے کام کریں، رات کو تھک جائیں پھر سو جائیں، دوپہر کو تھک جائیں پھر، میرے بھائی یہ کوئی زندگی نہیں ہے، یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کی باقی مخلوقات کی طرح کی ایک زندگی ہے جو صبح اٹھتی ہے، اپنا شکار کرتی ہے، اپنا کھاتی پیتی ہے، اور پھر جو اس نے کرنا ہوتا ہے کرتی، پھر سو جاتی ہے، وہ پھر صبح اٹھ کے پھر ایسے ہی کرتی ہے۔ لیکن انسان پابند ہو کے زندگی گزارنے آیا یہاں پہ، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جو مومن بندہ ہے اس کے لیے دنیا تو ایک قید خانہ ہے۔ آپ اندازہ کریں قید خانے میں بھی کبھی کسی کا دل لگا ہے؟ وہ تو کہتا ہے میری جان چھوٹے میں تو یہاں سے جاؤں، میری جان چھوٹے بس میں یہاں سے نکل جاؤں، یہ کس قید خانے میں معلوم۔ مومن کے لیے دنیا ایک قید خانے سے زیادہ کچھ نہیں ہے، یہ قید خانہ ہے مومن کے لیے کہ جس کے اوپر پابندیاں ہی پابندیاں۔ اگر انسان غور کرے تو وہ یہ سمجھے کہ میرے اوپر تو پابندیاں ہیں، میں تو اپنے رب کی کسی پابندی سے اپنے آپ کو آزاد نہیں سمجھتا، میں نے اپنے رب کی پابندی کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اب یہ کرنا ہے، اب یہ نہیں کرنا، کام ایسے کرنا ہے، ایسے نہیں کرنا، ہر مرحلے میں اللہ کی فرما برداری کو بچا لانا ہے۔ تو انسان تو پابند ہے اس دنیا کے اندر، یہ اس کے لیے قید خانہ ہے، جو ہی مرتا ہے تو اس کے لیے آزادی ہی آزادی۔ اس لیے بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے، لیکن موت یہ مومن کے لیے ایک تحفہ ہے۔ موت مومن کے لیے تحفہ ہے کہ جو ہی مرتا ہے اس کی اپنے رب سے ملاقات ہو جاتی ہے، اس کو رب کی جنتوں کی جو ہے وہ نعمتیں مل جاتی ہیں، وہ اس کے لیے بھی ہمیشہ کی کامیابی ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں کبھی بھی آپ نے آپ کو غافل نہ بناؤ، غافلین میں کبھی آپ نے آپ کو شامل نہ کریں، آپ نے آپ کو کبھی غفلت کے اندر نہ رکھیں۔ ہمیشہ یہ سمجھیں کہ ہم اس دنیا میں ایک مقصد کے لیے آئے ہیں، اس مقصد کے علاوہ ہمارا اس دنیا میں اور کوئی کام نہیں ہے، وہ باقی ساری ہماری ضرورتیں ہیں، مقصد ہم نے اللہ کی فرما برداری کرنی ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی فرما برداری کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ، میں ان سے کسی روٹی کا، کسی رزق کا مطالبہ نہیں کرتا۔ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، میں اللہ ہوں، میں تو خود کھلانے والا ہوں، میں تو خود لوگوں کو کھلاتا ہوں۔ اس لیے ہمیں اس بات کی ہر لمحے میں فکر کرنی ہے، ہم نے اس بات کو ملحوظ رکھنا ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ ایسی زندگی نہ ہو جو اللہ کی نافرمانی والی ہو۔ یہ بات میں نے شاید پہلے بھی کس جگہ پہ کہی ہو، اگر کوئی انسان، کوئی مسلمان کسی ایک گناہ کے اوپر بھی ڈٹ جائے، کوئی انسان، کوئی مسلمان کسی ایک گناہ کے اوپر بھی ڈٹ جائے، ڈٹ جانے کا مطلب ہے کہ بس وہ کرتے ہی جا رہا ہے، بس ہے اگرچہ ایک ہی، چاہے وہ نماز چھوڑنا ہو، چاہے وہ جھوٹ بولنا ہو، چاہے وہ غیبت کرنا ہو، چاہے وہ حرام کھانا ہو، کوئی ایک گناہ جو انسان کی زندگی کا حصہ بن جائے اور انسان کے اوپر مضبوط ہو جائے، یہ انسان کو جہنم سے نہیں بچا سکتا، یہ بچ جائے گا۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، جس آدمی نے ایک گناہ بھی کیا اور اس گناہ نے اس کو گھیر لیا، یہ جہنم کے اندر ضرور جائے گا۔ اتنا اپنے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے
کہ ہم کسی اللہ کی ایک نافرمانی کے اندر بھی مبتلا نہ رہیں، ایک نافرمانی، زیادہ کا تو وہ تو سوال ہی بات کے اندر ہے، ہم اللہ کی کسی ایک نافرمانی کے اندر بھی مبتلا نہ رہے، کہ کوئی انسان اگر کسی ایک گناہ کے اوپر بھی پکا ہو گیا، بس اس پہ لگا رہا تو پھر یہ انسان جہنم سے نہیں بچ سکے۔ اللہ کا فیصلہ یہی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی بعض اوقات اللہ کی رحمت ہو جائے، اللہ کسی کو معاف کر دے، لیکن یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کو بہانہ بنا لے تو پھر تو ایسے ہی کہ بندہ چھت سے چھلانگ لگا دے، اللہ چاہے گا تو بچ جائیں گے، تو اللہ چاہے گا تو بچ بھی سکتے ہیں، لیکن کبھی نے کسی نے چھلانگ نہیں لگائی آج تک کہ میں چھت سے چھلانگ لگاتا ہوں، اللہ نے چاہا تو بچ بھی جاؤں گا، ایسا کیا نہیں کبھی نے کسی۔ اس طرح یہاں بھی اللہ معاف کرنا چاہے وہ تو اس کو معاف کر سکتا ہے، لیکن اصول یہ ہے کہ جو ایک گناہ کے اوپر پہ ڈٹ گیا پھر وہ بچ نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کے اوپر ڈٹا ہوا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنی زندگی کا حساب رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس نہج کے اوپر چل رہے ہیں، ہم کس ڈگر کے اوپر چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔